آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں عورتوں کو آدھی دماغ والا بول دیا. میرے مسئلے صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں. مجھے ایک اور بات آپ سے سوال کرنا ہے. جا رہی ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ویک مانیں گے گھر گرہستی میں بچے پالنے میں تو وہ اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ کچھ چیزوں میں مرد جو ہے ان کو برتری دی گئی ہے اور کچھ چیزوں میں عورتوں کی مینجمنٹ عورتوں کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہے. تو یہ اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو, ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راولپنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا, تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. I don't know یہ سسٹر نیم ہے صبا. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسلمان ہوں جی لیکن مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی آپ لوگ یہاں پر یہ جو اسٹریم کرتے ہیں آپ ایک تو مسلمس کے لیے لنک بہت کم دیتے ہیں, دوسرا آپ ہمیں لیتے نہیں ہیں. مطلب آپ کو پہلے ہماری فکر کرنی چاہیے, ہم مسلمان جو ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا ہے یا ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں یا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے, تو آپ پہلے ہمیں اسلام میں واپس لے کے آئیں یا ہمیں یہاں پر رہنے کے قابل بنائیں. آپ اس اب میں دیکھیں آپ ہیں نا, آپ مسلمان بھی ہیں اور اس ٹیم میں بھی ہیں. بتائیے آپ کو تو نہیں نکالا ہم نے. آپ نے, لیکن میں بہت دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں اور مجھے اتنی مطلب آپ سوچیں ایک بندہ جو اسلام پیدا مسلمان ہوا ہے, پھر اس کے جی سامنے اسلام کا امیج اتنا پازیٹیو تھا, میری فیملی الحمد للہ بہت ریلیجس ہے, سارا کچھ ہے, میں اچھی طرح سے نماز وغیرہ پڑھتی رہی ہوں. لیکن میں یہاں پر نام نہیں لوں گی کچھ چینلز کا, وہاں پر جانے کے بعد میرا ٹوٹلی مائنڈ چینج ہو گیا. ہوں جبکہ میں نے اس چینل پر کبھی کوئی مطلب اسلام کے خلاف بات نہیں کی, اسلام کی حق نہیں بات کی. لیکن اچھا میں جانا خود ہے حضرت اور گلا پھر آپ پہ ہے, یہ بڑا جی تعجب ہے مجھے. میں وہی سمجھ رہا ہوں. دیکھیں دین سسٹر میری ایک بات منٹ جائیے. سنیے. جی میں سن رہا ہوں, سن لیجیے ایک منٹ. دیکھیں اب یہ گلے شکوے تو رکھیں ادھر, چونکہ آپ یہاں آ گئی ہیں. اچھا آپ بحیثیت آپ نے اپنا تعارف مسلمان کے کرایا ہے, تو ہم نے آپ کا یہ نہیں اچھا مسلمان ہو چلو باہر نکلو, ایسا نہیں ہوا, بلکہ ہم نے پوری بات سنی ہے. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم پریفرنس غیر مسلموں کو دیتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اسلام چھوڑ دیا یا جو بھی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان چینلوں سے متاثر ہو گئی تو آپ ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں یا اتنی دیر سے. اب اتنا جی تو ٹائم لگا, اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ اسٹریم یارڈ کا مسئلہ. ان سے کہیں کہ ایک کوئی کیمپین اس طرح چلنی چاہیے کہ 100 لوگ بیک سٹیج پر ہوں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب 10 بندے آ سکتے ہیں تو کیا کریں. ٹھیک ہے, اب یہ عامر بھائی نے بات کی ہے کہ جانا خود ہے اور گلا ہم سے. تو دیکھیے اب مجھے تو نہیں پتا نا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی میری ریکمنڈیشنز میں ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے کھولی تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ ہزاروں گنا کرتے ہو چلے معاف کر ٹھیک دوں ہے, گا. ایک منٹ اس کو چلیے, اس کو اگر میں کہہ رہا ہم ہوں سے گناہ ہو گلے شکوے چھوڑیں, اپنے مدے پر آئیں. مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں جیسے کہ ایک ہے سب سے زیادہ آدھے دماغ جو عورت کو کہا گیا ہے, ہوں تو میں نے آپ کے چینل پر دیکھا لیکن آپ نے کبھی بھی اس پہ پوری طرح سے ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں دی کہ مجھے سیٹسفائیڈ آنسر مل جائے یا مجھے میں ایک سیٹسفیکٹری جواب ہو اور میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں. اچھا پھر تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, تو ٹھیک آپ اگر میں ایکسپلین کرنا تو چاہیں آپ کا ہو اصل سکتا ہے مسئلہ میں یہ ہے, سامنے رہوں آپ کا اصل مسئلہ اور یہ میں ہے ہمیشہ. کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں عورتوں کو آدھی دماغ والا بول دیا. میرے مسئلے صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں. مجھے آئی ایک انڈرسٹینڈ. اور بات آپ سے سوال کرنا ہے. جی دیکھیں آپ مسلمان ہیں لیکن آپ میل ہیں, میں فیمیل ہوں. ہمیں اچھا لوگ ہمیں حضرت پہلے ایک سارے سوال کا ہندو. جواب دے دیں. سسٹر آپ ساتھ رہیے گا, حضرت پہلے اس بات کا جواب دے دیں تو پھر ترتیب سے چلتے ہیں. سسٹر کو اسپیشل ٹائم دے دیتے ہیں. جی نہیں میں ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا سا کیس سمجھ لیں نا. وہ آپ کیا کہنی تھی, کیری آن سسٹر صبا, سوری. جی ہاں, میں آپ سے یہ میں کہہ رہی میل ہوں آپ فیمیل ہے. جی ہوں پھر مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا نا بینگ مسلم کہ یہ مومنہ ہے, اس کو تو 3 طلاق دے کے اس کا شوہر فارغ کر دے گا, اس کے ساتھ تو اس کا بھائی بھی سب کچھ کرتا ہے, اس کے ساتھ تو اس کا ماموں چاچا سب شادی کر لیں گے, یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ باتیں پھر ان کی کلیئرٹی کہیں بھی کسی بھی مسلم چینل پر کیوں نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو رسپانس نہیں دیں. میں نہیں کہہ رہی آپ ان کو پروموٹ کریں, لیکن آپ اتنی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کسی ہندو کا مطلب ان کی
ان کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ کسی مومنہ کو یہ بات کریں. لیکن میں نے آج تک زندگی میں میرے کسی کزن نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی, میرے بھائی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی, کسی کزن بھائی نے بھی, جو کہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں, سیکنڈ کزنز ہیں, جو بھی ہیں. لیکن ہمارا امیج دنیا میں اتنا خراب ہے مسلمان لڑکیوں کا, میں تو حیران ہوں. اور پھر 3 طلاق والی بات آپ کرتے ہیں. چلے اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے بات ہو گئی اب آپ کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اس وقت مسلمان ہیں یا نہیں؟ میں مسلمان ہوں, مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مطلب میرے ساتھ تو برا ہو رہا ہے, لیکن میں پھر بھی, کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت ہے, کہ اگر وہ غلط چیز بھی مجھے لگتی ہے تو میں سوچتی ہوں چلے غلط ہے تو کیا ہوا, نا انصافی برداشت کر لوں. لیکن ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہرٹ ہوتا ہے, پھر ڈپریشن ہوتا ہے, پھر انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. تو بہت اوکے ساری چیزیں ہیں. ٹھیک اور ہے, تو اسی چلے لیے ہم, میں یہاں پر آئی ہوں کہ جی چلے ٹھیک ہے. اب دیکھیں, یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے نا, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ اس گفتگو کو خود سے بتائیے, ایموشن بیسڈ مانتی ہیں یا ریشنل بیسڈ مانتی ہیں؟ میں نے, انہوں نے جو مجھے کچھ ریفرنسز دیے, میں نے ان نہیں کے نہیں, وہ چھوڑ دیجئے. یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے, ابھی آپ کے سامنے یہ جو آ کے گفتگو ہوئی ہے نا, کہ بھئی ہم عورت ہیں, ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور جناب 3 طلاق, میرا بھائی یہ کہہ دے گا فلاں, یہ ساری جو گفتگو ہے, مجھے محبت ہے لیکن میں مان لیتی ہوں, چلو کوئی بات نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایموشن بیسڈ ہے کیا یہ ریشنالٹی بیسڈ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات بولوں سچ, تو اگر میں ابھی تک اسلام میں ہوں تو میں یہ کہوں گی, چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا گناہ بھی شاید دیں گے, میں ایموشنلی اسلام سے اٹیچڈ ہوں, اس لیے میں اسلام میں ہوں. اگر میں ریشنلی سوچوں تو میں اسلام چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے نا؟ میں یہ بات مان رہی ہوں, کیونکہ میری ٹھیک محبت ہے تو میں اسلام میں ہوں. ٹھیک ہے اگر میں ٹھیک دماغ ہے سے سوچوں ٹھیک ہے. تو مجھے وہ اب چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں. میں اسی کو کہنا چاہ رہا تھا, یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے, کہ ایموشن زیادہ ہے, اور ایموشنز کی زیادتی کو ہی حدیث میں, جہاں عورت کا آدھی عقل وہ جو ہے نا, وہ آپ کو مرتدوں نے بتایا کہ دیکھو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین, کہ عقل و دین میں نے ناقص دیکھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ناقص کا مطلب ہوتا ہے آدھا؟ ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اچھا, دماغ میں کمی ہے, مطلب میرا نقص, دماغ کم ہے, اچھا, آپ کا نقص فل ہے, میرا فل نقص ہے. کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا ڈیفیشنسی, ٹھیک. کس چیز جی, میں؟ دماغ میں. دماغ میں. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت عقل مند ہوتی ہے اسی حدیث میں, تو کیا آپ مان جائیں گی؟ جی, یہ بات تو مان جاؤں گی. اس حدیث میں ایک خاتون نے سوال کیا, جب یہ جملہ آیا تو ایک خاتون کے بارے میں جس کے لیے لفظ استعمال کیا جزلتن, اور جزلتن کے معنی آتے ہیں نہایت عقل مند اور ذہین و فتین. اس نے یہ سوال کیا, یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے, یعنی تم 2 مرد 1 ہے نا, یہ جواب دیا تھا نا. جی. اچھا, سوال کرنے والی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عقل مند. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں کیٹیگوریکلی آدھی عقل والی نہیں ہوتی ہیں, چونکہ ورنہ پھر وہ عورت بھی ہوتی ہے, اس کو کہتے دیکھو ایک آدھی عقل والی عورت نے یہ سوال کیا, اس کو کہا پوری عقل والی انٹیلیجنٹ عورت نے یہ سوال کیا. اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے آپ, سوری ہاں, ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ گواہی میں عورتوں کو 2 اور مرد کو 1 کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا چونکہ جو گواہی عدالت میں دی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی سامنے والے کا جو زندگی ہے, اس کی ریپیوٹیشن ہے, اس کا پیسہ ہے, کچھ بھی ہے, وہ داؤ پر لگا ہوا ہے, اسی کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے. اب اگر آپ نے ایموشنلی گواہی وہاں پر دی, چونکہ عورتیں ایموشن میں زیادہ ہوتی ہیں, دے آر یعنی ان میں وہ ایموشنل مرد کے مقابلے میں دے آر مور ایموشنل رادر دین مین, یہ سائیکولوجیکلی ثابت ہے. تو جب یہ چیز ہے تو کوئی عورت اگر ایموشنلی ڈریون ہو کر گواہی دے گی تو سامنے والے کی تو لٹیا ڈوب گئی, آپ کے ایموشن ختم نہیں ہوئے. اس لیے 2 عورتیں لائی گئیں, 2 عورتیں عدالت میں لائی جائیں گی تاکہ کراس ایگزامینیشن اور کراس چیک میں آسانی ہو, کہ پہلی عورت جو کہہ رہی ہے وہی دوسری کہے,
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں گواہی کے فلسفے کو بیان کیا وہاں یہ ہے کہ انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلط بیانی کرے فتذکر، تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ غلط بیانی کرنا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایموشن سے ہے، کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، اس واقعے کو اگر آپ نے ایموشنلی سمجھا چاہا تو وہ الگ انداز ہوگا اس کا، اور اگر آپ اس کو ریشنلی سمجھنا چاہیں گی تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر عورتوں کے ایموشنل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ریشنالٹی میں کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کسی بھی عورت کو عقل مند نہ کہا جاتا۔ جی حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا، آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی، سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005۔ کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں، ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں۔ Men clever than women claim کون کلیم کر رہا ہے، کون کلیم کر رہا ہے؟ claim the research shows that men are more intelligent than women۔ جی اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں، یہ ہے ریشنل جواب، ٹھیک ہے، تھینک یو، اوور ٹو یو مفتی صاحب۔ اچھا آپ دیکھیں، اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ سن لیجئے، انٹیلیجنس کی بات ہے نا، وہ کلیور اور انٹیلیجنس کے مین آر مور انٹیلیجنٹ، ابھی وہ دوبارہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں تو حالانکہ میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ سامنے آ گیا۔ Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women۔ ہم نے میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد سائنس پر سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟ میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں، ابھی آپ کی اسکرین پر تھا نا۔ مجھے تو اس کا پہلے میں اس کا ریفرنس چیک کروں گی، ریسورس جی میں ریفرنس میں ایسا کرتا ہوں، ہاں گڈ ایسا کر دیتے ہیں، جی اور مسئلہ یہ سسٹر، مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں ابھی آپ سے ریفرنس لے لوں یا جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے ریفرنسز آپ سے مانگ لوں تو میں معذرت چاہتا ہوں میری سسٹر، آپ کے پاس ان کے ریفرنس بھی نہیں ہونے، مگر کوئی بات نہیں، اسلام کا سودا سستا ہے، ہم ریفرنس کے بغیر مانتے ہیں۔ سسٹر ذرا آپ ریفرنس لے لیجئے گا ذرا، کوئی بات نہیں، دقت ہوگی تھوڑی، بس میرے ساتھ چلیے گا، میں نے وہ حدیث سننا ڈاٹ کام پر ہی پڑھی۔ جی نا اب ذرا سن لیجیے ان کی بات۔ جی سن لے، یہ ذرا میں دے رہا ہوں، یہ لنک آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ تسلی سے پڑھیں۔ یہ وومن کے آئی کیو کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں ہزاروں سٹوڈنٹس جو ہیں والنٹیئرلی اس میں شامل تھے سروے میں۔ یہ سروے 2005 کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، 25 اگست کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ ایراسمس یونیورسٹی کی وہ بھی میں نے چیک کر لی ہے۔ تھینک یو۔ تو سسٹر یہ جو آدھی عقل، جی اس پرائیویٹ چیٹ میں آپ جا کے سسٹر دیکھ لیجئے گا، ان کو تسلی سے پڑھیں۔ مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ سارے میں بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں وہ سنیں گی تو مجھے آپ کو پتہ چل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ سسٹر ہمارا بن گیا ہے، سسٹر قرآن ٹرانسلیشن سے آپ نے پڑھا ہوگا؟ جی نہیں۔ ہاں سسٹر بس مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مفتی یاسر صاحب سے، ٹھیک ہے جی، اور سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مولویوں سے۔ یہ بڑی دقت پڑ گئی ہے، ہم نے انکار نہیں کیا، مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ جذباتی طور پر ہی اسلام کو مانے ہوئے ہیں۔ سسٹر مجھے سن تو لینے چاہیے، سن لیجیے سسٹر، مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے سسٹر، مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی، ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا بھی اسلام کو جذباتی طور پر اپنایا ہوا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان الحمدللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مفتی صاحب کی طرح اور دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح ایسے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو جذباتی طور پر نہیں صرف اپنایا ہوا ہے، جذبات کا اپنا ایک مقام ہے، ہم نے ریشنلی بھی اسلام کو پرکھ کر دیکھا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اس میں سسٹر قصور ہماری یوتھ کا ہے، پڑھ نہیں رہے یا ریفرنسز نہیں پڑھتے، ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے۔ جی عامر بھائی ایک منٹ سسٹر صاحب، ایک منٹ جسٹ اے سیکنڈ، ذرا سسٹر علینا کے لیے جگہ بنائیے۔ جی سسٹر علینا کے لیے میں جگہ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں یار، یہ جو ہمارے ایک دو دوست ہیں اینڈ والے۔ اچھا آپ بات کر لیں، عاطف ریان موجود ہیں، عاطف ریان
ذرا سا آپ جو ہے سسٹر علینا کی جگہ ہاں سسٹر کے لیے جگہ بنا دیں. اچھا جی میں تو بنا رہا ہوں, جگہ خالی ہے ویسے حضرت, جگہ خالی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے جب آپ نے اسلام کو ریشنلی پڑھا ہی نہ ہو اور پڑھا بھی صرف کٹ پیسٹ کے طور پر پڑھا ہو کہ جی sunna.com. سسٹر بیچ میں پلیز نہ بولیے, شاید اسی لیے آپ پریشان ہیں. میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں مگر سنیں تو صحیح نا سسٹر, آپ آئی ہیں اسی لیے پھر جو آپ جو تھوڑا ریلیکس کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ مجھے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑتا, آپ ایسے نہ کریں, رک جائیں تھوڑا میری بہن. ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جذبات کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اسی جذبات سے پھر اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے کی توفیق یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی, اس کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں جی میں ریشنلی سوچوں تو یہ ہو جائے. بھائی ریشنلی کبھی اسلام کو پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا, بھائی چھوڑنے کے لیے پڑھا تھا. اچھا پھر سیکھا بھی ان سے. ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ کچھ ہم سے کہا ہوتا, کیا اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا بھی ہوتا. اب آدھی عقل کا لالی پاپ پکڑا دیا ہے, ایکس مسلم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو لیے لوگ پھر رہے ہیں. جی کزن ماموں چاچا کی پھر رہے ہیں. ہمارے ادنا سے ادنا درجے کی ہمارے مسلمان لوگ ہوں, ان سے آپ پوچھیں وہ ان چیزوں کے جوابات دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کتنی بار ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں. اب ہمارے لوگ سنے تو پھر نا کتنی بار کہ جی کیا ہے کزن میرج کیا ہے, چاچا ماما کا کیا رشتہ ہے. میں سوال کرتا ہوں ان ایکس مسلم سے پوچھا جائے جو یہ سارا راگل آپتے ہیں صبح شام, کیا انہوں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ یہی حرکت کی ہے, بولیں. کیا انہوں نے اپنی بھتیجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, بولیں. کیا انہوں نے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جو ہر عورت کے بارے میں بدنام کر رہے ہیں, کی ہے یہ حرکتیں, بولیں نا اپنے منہ سے کہ یہ کرتے رہے ہیں, تب ہم مانیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام یہ کہتا تھا. کم آن. اچھا یہ ساری میری بات. کیسر بھائی نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسر بھائی کیا حال چال ہے؟ سسٹر کے لیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ماشاء اللہ. آپ اگرچہ سفر میں ہیں لیکن آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. میں شیخ آخری میٹنگ ابھی بھگتا کے میں ابھی پہنچا. بس وہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ سسٹر الینا کے لیے جگہ بن رہی ہے, تو میں نے کہا میں جلدی سے قبضہ کر لوں جا کے. یعنی آپ نے اسرائیل کر لیا. اللہ اکبر. دے لیجیے وہ زیادہ بہتر. حضرت یہاں پھر اعتراض اٹھ جائے گا کہ دیکھیں لیڈیز کے لیے جگہ خالی ہو رہی تھی, کیسر بھائی آ کے بیٹھنے. جی تو میرے خیال سے اس مسئلے کو دیکھیں, ہماری طرف سے تو ہو گیا کلیئر کہ میں نے حدیث سے جو آپ کو ثابت کیا سسٹر صبا, وہ یہ کہ حدیث میں انٹیلیجنس یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اس میں ایموشنز کی بڑھوتری کو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں جب وہ فیصلہ کرتی ہیں تو ایموشنز کی بنیاد زیادہ ہوتی ہے اور ریشنالٹی کی کم ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بے وقوف ہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے. اب آگے بات عامر بھائی نے وہ آرٹیکل دکھا دیا, وہ آپ ریسرچ کریں گی, دیٹس اوکے. میں ایک اور آرٹیکل نیچے دے رہا ہوں سائیکالوجی ٹوڈے کا, جس میں یہ بولا گیا میں چاہوں گا سسٹر الینا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں, آپ اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. جی آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. آپ ہی کو تو دیا تھا, اسی موضوع پر تو بات ہو رہی ہے جب سے. جی فرمائیے. نہیں آپ آرگیومنٹ رکھ رہے ہیں تو کراس آرگیومنٹ تو مجھے بھی کرنا چاہیے نا. اوکے کیجئے. میں آپ سے یہ بول رہی ہوں. اچھا حضرت یہ جو کراس آرگیومنٹ آ رہا ہے, اس میں مجھے سیکھنے کا عنصر کم اور بحث مباحثے کا عنصر زیادہ لگ رہا ہے, تو میرے خیال سے سسٹر لینا کو دیا جائے. جی میں سن لیں, پہلے ایک مرتبہ سن لیں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. جی سسٹر صبا گو ہیڈ. کراس آرگیومنٹ نے کہا کہ یہ میڈیکلی بات ثابت ہو گئی کہ عورتیں کم عقل ہوتی, وہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہی عامر بھائی نے بولا نا ابھی. نہیں میں نے نہیں بولا, یہ پھر مجھے غلط کوٹ کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ میرے خیال سے شاید غور سے سن نہیں پا رہی, آپ ایموشنل زیادہ ہو گئی ہیں. ریلیکس ہو جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سسٹر لینا آپ کے ساتھ بات کریں گی. میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے کہ عورتیں ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. یہ بات نہ مفتی صاحب نے بھی نہیں کی, یہ بات ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی. یہی تو بات ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ پڑ رہی, مشکل پڑ رہی ہے. یہ تو بات کی ہی نہیں ہے. جی آپ دوبارہ سمجھا دیں. نہیں اس طرح نہیں ہوتا نا سسٹر, آپ دوبارہ سن لیجئے گا. میں مختصر ایک چند سیکنڈوں کے اندر, عورت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے فیصلے میں ایموشنز کا کردار ریشنالٹی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی ہے اور اس کو مثال سے, شہادت کی مثال سے, گواہی کی مثال سے سمجھایا ہے.
اگر عورتوں کو مطلقاً کیٹیگوریکلی کم عقل، نادان اور بیوقوف ثابت کرنا ہوتا تو اسی حدیث میں جس عورت نے سوال کیا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو انٹیلیجنٹ نہ کہا گیا ہوتا. جی یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے. اب اس کے بعد آپ کو کچھ کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں سسٹر علینا سے کہوں. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر ابھی آپ کہہ بھی نہیں ہیں، اور پھر اب جب میں اس کو پورا سمرائز کرتی ہوں، ایموشنلی ویک کہا ہے آپ نے تو آپ مانتے نہیں. نہیں، اس میں ایموشنلی کہا کہ ایموشنلی ویک حضرت ایموشنلی ویک ہونے میں اور ایموشنلی سکیٹرڈ ہونے میں یا ڈائیورٹ ہونے میں یا میلان ہونے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈٹرمن ہونے میں فرق ہوتا ہے. سسٹر آپ سسٹر لینا کو بات کرنے دیں، آپ کو سمجھنے میں شاید ٹائم لگے گا. سسٹر لینا بات کر لیجیے. وہ جو عورتیں اچھے سے سمجھ سکیں گی. سسٹر صاحب آپ کا طرف سے مائک بھی ایکو کر رہا ہے، آپ ذرا اس کو میوٹ کیجیے گا. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال سے سسٹر کو پرابلم جو آ رہی ہے وہ ورڈ ویکنیس سے آ رہی ہے. وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ عورت کے اندر کوئی ویکنیس ہوتی ہے. وہ برابری کی بات کرنا چاہ رہی ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں، میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ویک مانیں گے گھر گھرستی میں، بچے پالنے میں، تو وہ اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گے. کیونکہ کچھ چیزوں میں مرد جو ہے ان کو برتری دی گئی ہے، اور کچھ چیزوں میں عورتوں کی مینجمنٹ، عورتوں کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہے. تو یہ ویکنیسز نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بیلنس ہے. تو سسٹر اس کو بار بار ورڈ ویکنیس سے، چاہے وہ ایموشنل میں ہو چاہے وہ ریشنل طریقے سے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو سسٹر ہم لوگوں کو، میں آپ جب یہ بات کر رہی تھی تو میں نیچے بھی یہی لکھ رہی تھی کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر یہ بیلنس اللہ پاک نہ ہمارے بیچ بناتا ہے، یا جو گھر کے جو دو پہیے ہوتے ہیں جن سے گھر چلتا ہے، بیلنس نہ ہو تو پھر یہ کس طرح چلے گا؟ آپ ایموشنل ہم ہیں، اور ایموشنل کی وجہ سے ہی ہم اچھے طریقے سے بچے پال سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے اندر یہ ویکنیس نہیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی اسٹرانگنیس ہے. اب جو باہر مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک مرد اس لیے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، سوشلی ہوتی ہے. تو سسٹر اس میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ کہیں پر ہم گریٹر ہیں ڈفرنٹ اسپیکٹس میں، کہیں پر مرد ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے اسلام کی. بہت زبردست. اچھا میں ایک سوال اور سسٹر سبا سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی ویکنیس سے مسئلہ ہے، کیا آپ نے اس پر کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ فزیکلی یا فزیولوجیکلی مرد کیوں پاورفل ہے اور عورت کیوں کمزور ہے؟ جی اب میں اپنا مائک میں نے انمیوٹ کر لیا. جی میں اس پر سوال اٹھاؤں گی کیوں؟ اس پر تو قرآن پاک میں نہیں لکھا ہے نا. نہیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. یہی کہتی ہے بھائی آپ عورت کی جو ساتھ ہے، عورت جو ہے وہ کمزور ہے اپنی جسمانی اعتبار سے، اور مرد طاقتور ہے. ٹھیک ہے، اس پر آپ کو یہ جو نیچر نے، اگر آپ اس کو نیچر مان لیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے خدا کو الگ کر دیں، نیچر نے جو تقسیم کر دی ہے، کیا یہ انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ نیچر نے تو، میں تو نیچر کو مانوں گی نہیں نا، میں تو کریٹر کو مانتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو. میں یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بنا. خدا تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اعتبار سے کمزور اور عورت کو، مرد کو مضبوط اور عورت کو کمزور بنایا جسمانی اعتبار سے. کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نا انصافی ہے؟ یہ نا انصافی ہوتی اگر لکھ دیا جاتا قرآن پاک میں. کیا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات؟ یعنی یہ زیادتی، یعنی دنیا کی ساری زیادتیاں اسلام کرے گا. جی جب آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ بنانے والا اللہ ہے، سن لیجیے، بنانے والا اللہ ہے، آپ اللہ کو خالق مان رہی ہیں، تو مرد کو بھی اس نے بنایا، عورت کو بھی اس نے بنایا، مرد کو طاقتور بنایا، عورت کو کمزور بنایا. اب یہ اللہ کی ناانصافی آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، ادھر کیوں نہیں لگتی کہ مرد کو، عورت کے جو فیصلے ہیں وہ ایموشنز کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر کم ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پر اللہ کی مرضی کیوں نہیں لگتی؟ میں اس کو میں دو مثالیں دینا چاہوں گا. ایک ہائپوتھیٹیکل ہے اور ایک جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. وہ ہائپوتھیٹیکل اگزامپل یہ ہے، مثلا دو دوست کہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، روم شیئر کر رہے ہیں. تو ایک جب صبح اٹھے تو ایک دوست بیمار تھا. دوسرے نے پوچھا بھائی اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار آج بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو دوسرا دوست کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے چلتا ہوں میں، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ کے چلے جائے گا. ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آنے والا، چونکہ جو بندہ ہے نا وہ اس کی بیوی نہیں ہے، وہ ایموشنلی اس کو پیمپر نہیں کرے گا،
اس کو وہ اس کے ساتھ کبھی یہ دوا لے لو فلاں لے لو، اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سر دبا رہا ہے، اس کے پیر دبا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ نکل لے گا. لیکن اگر اس کی جگہ بیوی ہوگی، شوہر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے اور لگتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا، تو بیوی اپنے سارے کام چھوڑ کر شوہر کی تیمارداری میں لگ جائے گی. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے جو گھر گرستی جن میں اچھا ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فیملی کو خوبصورت بنایا ہے کہ اگر عورت میں ان ایموشنز کی کمی ہوتی نا تو اس کا رویہ بھی اس دوست جیسا ہوتا کہ جو اپنے کام سے لگ جاتا، بھائی تم بیمار پڑے رہو. اس میں ایموشنز کی زیادتی اسی لیے کہ وہ اپنے ایموشن کا اس وقت مرد کے لیے اظہار کرے جس وقت مرد کو ان ایموشنز کی ضرورت ہے. تو یہ ہے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل. اور جو ریئل ٹائم ایگزامپل ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے میں یو ایس میں ایک کورٹ میں گیا اور کورٹ میں ایز اے جیورر میرا جیوری سروس کے لیے انتخاب ہوا. وہاں کیس تھا ڈومیسٹک وائلنس کا، اور ڈومیسٹک وائلنس میں جس بندے کو پکڑا گیا تھا اس کے خلاف کافی گواہیاں موجود تھیں کہ اس نے اپنی بیوی کے پنچ مارا ہے اور تھوڑا سا بیوی کو ہوا. تو جیوری سروس کا مطلب امریکہ میں ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کتنی فیملیئر ہیں اس سے، تو جو 14 بندے ہوتے ہیں جیوری باکس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے. تو سارے گواہ اور سارے ثبوت سننے کے بعد ہم لوگوں کو جج کے کمرے میں بھیج دیا گیا. میں اس میں شامل تھا، باقی سب گورے تھے، عورتیں بھی تھیں مرد بھی. اب ہمیں وہ سارے جو ثبوت تھے وہ دوبارہ دیکھنے تھے. تو اس میں جو مرد تھے وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ ہاں بھائی پنچ تو لگا ہے، لیکن ایک پنچ کی وجہ سے بندہ 3 سال جیل میں جائے یہ ناانصافی ہے. لیکن جو عورتیں تھیں وہ یہ کہنی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے پنچ مار دیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ 3 سال کیا 4 سال اس کو 5 سال اس کو جیل ہونی چاہیے. اور پھر آہستہ آہستہ جب مردوں نے دلیل دے کر ان کو قائل کرنا شروع کیا تو ساری کی ساری عورتیں مردوں کے کیمپ میں آ گئی اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ بندہ گلٹی نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی طرح کے ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کو سمجھنے کی جو بنیاد ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. کچھ لوگ اس کو ایموشنز کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں اور کچھ اس کو ریشنالٹی کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں، اور جب ریشنالٹی کی بنیاد پر سمجھنے والوں نے ایموشنز کی بنیاد پر سمجھنے والوں کو قائل کیا تو وہ فوراً قائل ہو گئے. تو یہ ریئل لائف جو ایکسپیرینس میرا اپنا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. تو اسی لیے بھی 2 عورتوں کی گواہی مانگی گئی ہے ایک مرد کے مقابلے میں. اچھا حضرت، میں سسٹر نے جو بات کی ہے نا مجھے بڑا عجیب یہ چیز لگی کہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے. اگر ہم لوگوں نے تو سن لیا ہے، اگر سننے والوں نے بھی سنا ہو تو ان کو جب آپ نے بتایا یہ چیز وہ کہتے ہیں میں تب اس پر اعتراض کرتی جب وہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر لکھا ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک فیکچوئل نیچرل چیز ہے لہذا میں اس کو مردی مانتی ہوں اور اس کو مردی مان کے چل رہی. مجھے پھر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اعتراض والی چیزیں ہیں یعنی جو اسلام نے کہہ دیا ہے اس کو مرضی ماننے کی بجائے یا سمجھنے کی بجائے وہ اس پر اعتراض ہے، ان کو وہ دقت ہے. واللہ عالم. جی میں تو حسن ظن رکھ رہا ہوں. بات ہے کہ یہ ڈسٹنکشن تو بنتا ہی نہیں نا سینس اس کا کہ جو قرآن لکھا ہوتا تو مجھے اعتراض ہوتا. جب آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کا خالق ہے تو پھر قرآن میں لکھا ہو نہ لکھا ہو تو اعتراض تو اللہ پہ بنے گا نا. جی تو آپ اگر مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، تو میں بھی مان رہی ہوں ہر چیز کو بنایا، آپ بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں. تھوڑا سا ہمارا کانسیپٹ فرق ہے، میرا نظریہ اور ہے آپ کا اور ہے، میرا بھی چینج ہوا ہے. میں آپ سے یہ سوال رکھتی ہوں، اگر میں اس حدیث کو بھی مان لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ناقص العقل نہیں، تو وہ اس لیے کہا گیا. اگر آپ عورتوں کے رائٹس پہ بات کرتے ہیں تو اسلام میں عورتوں کے رائٹس تو کم کیے گئے ہیں، پھر آپ یہ بھی مان لیں. نہیں، کس نے کہہ دیا کہ عورتوں کے رائٹس کم تو کیے گئے ابھی کسی بھی چیز کی رک جائیے، کسی بھی کی چیز کی کمی جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زیادتی سے پتہ چلتی ہے نا، کہ ایک طرف زیادتی ہے تو دوسری طرف کمی ہوگی، رائٹ؟ جی زیادتی. اچھا، جی کمی اور زیادتی کو جب آپ کمپیریزن کریں گی تو تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ اگر دونوں چیزیں بالکل الگ ہوں، دو بالکل الگ الگ ڈومین ہوں، مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ جو تربوز ہے نا یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی 500 GB سے بڑا ہے، کیا یہ کمپیریزن صحیح ہوگا؟ نہیں. بالکل الگ الگ چیز ہے نا بھائی. تربوز کو آپ کمپیئر کریں گے دوسرے پھلوں سے، نہ کہ ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی سے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اپنے اپنے ڈومین میں مردوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے گئے، عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ حقوق دے دیے گئے عورتوں کو کم دے دیے گئے.
ہاں کچھ چیزوں میں ہولڈ آن سن لیجئے، کچھ چیزوں میں کہ جن کا تعلق مثلاً ڈسپلن سے ہے، جن کا تعلق مثلاً گھرداری چلانے سے ہے، مثلاً آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی معاملہ کس طریقے سے سلجھائے، تو جو لاسٹ ورڈ ہے وہ اس کا ہوگا جو سربراہ خاندان ہے. کسی ایک نہ ایک کو سربراہ خاندان ہونا پڑے گا. تو خدا تعالیٰ نے سربراہ خاندان کس کو بنایا؟ وہ مرد کو بنایا، اور مرد کو اس کی جو فزیولوجیکل جو اسٹرینتھ ہے اس کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے قرآن نے بتایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ چونکہ باہر جا کر کام کرتے ہیں، گھر کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی وہ مین ریسورس پرووائڈر ہیں، اس لیے پھر ان کی بات لاسٹ بات ہونی چاہیے. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا نظام، اگر فیملی ایک نظام ہے تو کیا کوئی نظام بغیر ہائرارکی کے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس ہائرارکی میں کسی ایک کا سپیریئر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی مجھے اس بات کا اعتراض نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو گئی، پھر کس بات پر ہے؟ مجھے تو جب اس بات اب یہ کہنا کہ عورتوں کے حقوق کم ہے، ایسا نہیں ہے. جی تو مرد کو تو مارنے کی اجازت ہے، بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، بیوی کو تو نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ نے ایک دوسرا مسئلہ کر لیا. اگر اس کو شوہر کر رہا ہے ٹھیک 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 سیم وہی کام کر رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر ڈومین سیم ہوگی تو یہاں تو ڈومین سیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہائرارکی کو آپ نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں، آپ انڈیا کی ہیں پاکستان کی ہیں؟ پاکستان کی. صدر میرے خیال سے عارف الوی ابھی بھی ہیں، باقی ہے یا نکل لیے؟ جی جی ہیں. اچھا، تو صدر صاحب پر اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کم سے کم انڈیا میں تو نہیں کیا جا سکتا پریزیڈنٹ کے اوپر، ہائرارکی کی وجہ سے کیس نہیں کر سکتے آپ. صدر کر سکتا ہے. نہیں صدر پہ بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہو گورنرز سکتا. پہ صدر پہ ایکسیپشنز ہے. جی اب مجھے بتائیے کہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں بھی جو ہائرارکی میں جو سب سے اوپر ہے پریزیڈنٹ، آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتی، وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ ہائرارکی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو، ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راولپنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا، کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا، کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا، تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے جو ہے اس میں مفتی صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب عورت کو کیوں نہیں ہے حق مارنے کا. تو بہن آپ ذرا اپنے بھائی پہ ذرا ٹرائی کر لیں. یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے، آپ جیت ہی نہیں سکتی ہیں مرد سے مارنے کے. میری بہن میں سسٹر کو بات کرنے دیں. سسٹر صبا ان کو بات کرنے دیں. سسٹر کو بات کرنے دیں. جی سسٹر بات کریں آپ. سسٹر جی میں یہ کہہ رہی تھی، دیکھیں آپ ڈیمانڈ بھی وہ کریں کہ جس کا کوئی سلوشن. اور سسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت کو حق ہونا چاہیے، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ آپ جیت سکیں گی فزیکلی تو آپ جیت بھی نہیں سکتی نا بہن. تو ہم وہ ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں جس طرح پرووائڈ کیے کہ اگر کوئی مرد آپ سے زیادتی کرتا ہے، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، فزیکلی آپ کو مارتا ہے، ہارم کرتا ہے، تو آپ کے پاس اسلام نے خود قانون دیا کہ آپ اس کو کیسے اس فائٹ کو جیت سکتی ہیں. اگر ہاتھا پائی کرنی ہے تو یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری، بلکہ آخر میں آپ کو زیادہ پٹیاں لگ جائیں گی میری بہن. تو ڈیمانڈ بھی آپ کوئی ایموشنل بیٹھ کے کریں. چلے مطلب اسی کو لے لیں سسٹر سوا، اسی کو لے لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں ماروں گی، تم مجھے مارو، شوہر کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ ہو جائے. تو جب آپ ماریں گی نا تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب وہ ہاتھ چھوڑے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو نہیں ہے نا جو فزیولوجیکل جو ڈفرینس ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا. اچھا میں اس پہ نا ایک بات، میں اس پہ تو میرا ڈیسیژن ہے، لیکن نہیں وہ کہہ رہی ہیں ہاں رائٹ، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی رائٹ ملنا. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے. میں عرض کر دیتا ہوں، میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں. سسٹر کا جو بیسک جو پریمیسز ہے وہ یہ ہے. کیسر بھائی بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑا کیسر بھائی پہلے آپ کر لیں کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے خاموش ہیں. یعنی اچھی بات ہے، میں آپ کے انڈر کارڈ میں آ جاؤں گا اس طرح سے. مین ایونٹ آپ کا ہو جائے گا. سسٹر صبا السلام علیکم، میں کیسر عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کو حق ہے عورت کو مارنے کا، آپ کو پتا ہے یہ حق کیوں ہے؟ مجھے صرف آیت پتا ہے. ٹھیک ہے، آیت 434 ہے.
اور اس وہی آیت ہے. میں مفتی صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس صورت میں مارنے کا حق ہے؟ کیونکہ میں نے جن علماء سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے سسٹر کیسر بھائی نے کچھ پوچھا ہے، ان کو دیکھ لینا. میں آپ کی طرف بڑے غور سے آبزرو کر رہا ہوں آپ کو. کیسر بھائی کو جواب دے دیں جو پوچھ رہے ہیں وہ. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 434 ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، یہی گھوم پھر کے سامنے آتی ہے بار بار. ہیئر از اے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جو مرضی کرے، جب اٹھا کے آپ نے مارنا شروع کر دیا. تو سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، نشوزہن یہ ایک بڑی پرٹیکولر فریز ہے جو حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے. بات ہم کرتے ہیں، اور میری پوری بات سنیے گا، اس کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ گمراہی کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو عزت ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. یہ پیچھے بات لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں بیسکلی اچھی ہوتی ہیں جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جب ہسبینڈ پاس نہیں ہوتا وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کی، اپنے نکاح کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہے کہ وہ عورتیں جو سرکشی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خیانت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی امانت میں، اس کا بیڈ کسی اور مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یا کہیں اور انہوں نے تعلق بنائے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے نا، اس سے بات کرو، سمجھاؤ اسے. پھر بھی باز نہیں آتی، بستر جدا کر لو. پھر بھی باز نہیں آتی تو اس کے بعد پھر آگے مارو. اور پھر اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی تم بہانہ بھی نہ ڈھونڈو اس کو تانا دینے کا. اب یہاں پہ جو سٹیجز ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بات آتی ہے اس کو سمجھانے کی تو اس عورت کے پاس خلا کا حق ہے، وہ خلا نہیں لیتی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت محرام کیے رکھتی ہے، ایک بوائے فرینڈ بنائے رکھتی ہے، اور یہ ایک ضد کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہ کے ایسا کروں گی. پھر وہ اسے بستر جدا کرتا ہے اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں خلا نہیں لے رہی، حق میرے پاس ہے، میں لے نہیں رہی، میں یہیں پہ رہ رہی ہوں، تمہارے گھر میں رہ کے سارا کچھ کروں گی. مجھے اس کے بعد آگے، اور وہ جو مارنے کا اس کی بھی کئی طرح کی اس کی تشریحات ہیں. بہت سے لوگ اس کو فزیکل مارنا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ فزیکل نہیں مارنا سمجھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ تو پراپر پھینٹی بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ایسی حرکت کر رہی ہے. ناؤ اور اس کے بعد بھی ہے کہ اگر وہ پھر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتی ہے تو آپ نے اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے، بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے. اب آپ یہ آیت نا کسی نان مسلم کپل کے پاس لے جائیں، ملحدین کے پاس لے جائیں کہ کسی ملحد کی بیوی ایسی حرکت کر رہی ہے، اور اس کو بتائیں کہ یو کے میں انہوں نے ایوریج، برطانیہ میں ہر ہفتے انہوں نے ایوریج 2 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے سابقہ شوہروں یا ان کے سابقہ بوائے فرینڈ کے ہاتھوں کے. جب ہمارا ریلیشن شپ تھا تو تم نے بے وفائی کی تھی، مجھے چھوڑا تھا اور کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ صرف یو کے اسٹیٹس ہیں، بہت سے ملکوں کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کہ تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ تم ایسی حرکت کر رہی ہو تو تمہارا ہسبینڈ آ کے تم سے بات کرے، بیڈ جدا کرے؟ یہ پروسیس تمہیں اچھا لگے گا، یا کھینچ دے جو ہی دیکھے نا تمہیں ایسا کرتے ہوئے وہیں پہ پھڑکا دے؟ کہ 434 تمہیں اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ What do you think؟ اور یہ اس میں کوئی جنرل پرنسپل نہ لیجیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں عورتوں کو مارو سوائے یہی سرکمسٹانسز جو 434 کے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے گھر کی عزت کرے، وہ ہمارا بھائی ہیں، ان کے بیچارے پرسنل ریلیشنز کو ریموو کرتے ہیں کسی بھی آدمی کو کہ جس کی بیوی ایسے کر رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اتنی عزت دو کہ اس حرکت کے باوجود اس سے بات کرو، پھر بستر جدا کرو. پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی بھی نہیں اور تمہارے گھر میں ہی رہ کے کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کروں گی. What should be the response؟ اسلام میں تو زنا کی سزا اس کو مار دینا. میں آتے ہیں اس طرف، میرے اس سوال کا جواب دیجیے. نہیں، بات فلرٹ کی ہو رہی ہے، ابھی اس نے زنا نہیں کیا، اس کے تعلقات ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہی ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ دوسرے جو ہیں یہ تو بول رہے تھے کہ عزت خراب کی ہے. ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں نا، اس نے یارانہ لگایا، کچھ بھی کیا ہے، یعنی کہ عزت کی حفاظت نہیں کی نا، جو قرآن نے کہا ہے کہ مرد کی غیر موجودگی میں اس نے حفاظت نہیں کی. واٹ ایور دس سچویشن. اب مجھے بتائیں اس کا کیا، اور اگر زنا بھی کر لیا اس نے تو یہ تو مرد کا حق ہے نا کہ وہ کورٹ جائے یا نہیں جائے. وہ نہیں جانا چاہ رہا، وہ معاملے کو اپنے گھر میں ہی سلجھانا چاہ رہا ہے، تو کیسے سلجھائے؟ اور بیوی سن نہیں رہی ہے. اب بتائیں کیا کریں؟ کورٹ کے ذریعے کوڑے لگانا آپ کو منظور ہے، یا شوہر اگر اس کے ایک آدھ ہاتھ چھوڑنے سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہو وہ منظور ہے؟ مجھے یہ منظور ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن پھر جب شوہر یہ حرکت کر رہا ہے تو
ٹھیک, اب اس کا جواب جی قصر بھائی, میں حالانکہ اس کا میں جواب دے چکا ہوں, اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے قصر بھائی؟ اگر شوہر یہ کر رہا ہے. ہاں جی جی بالکل. اچھا یہاں تک تو ہماری بات کلیئر ہوگی, کیونکہ عورت ایسا کرتی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ مرد کو حق ہے وہ مارے, بلکہ بتا دیا ہے کہ وہ رادر سرکمسٹانسز. یہ بات کلیئر ہوگی ہماری؟ جی رائٹ. اب اگر مرد ایسی حرکت کرتا ہے تو عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا؟ بڑی سمپل وجہ ہے کہ ہمیں جو سائیکولوجیکل سٹیٹس ہیں اور جو سائیکولوجی کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی دنیا میں جہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد نے اگر غلط حرکت کی ہے اور اس کی عورت نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو اس میں الٹیمیٹ نقصان عورت کا ہوا ہے. That's number one. Number two, جو سائیکولوجیکل سیمولیشنز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح کے اختیارات اگر عورت کو دے دیں تو وہ گھر بچ ہی نہیں سکتا, جبکہ اسلام اس روایت میں مرد کو اس لیے حکم دے رہا ہے کہ گھر بچ جائے. If the cost of that is a slap on the face, اور اس کے بعد فیملی بچ جاتی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. جب عورت کرے گی تو اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ اس کا آؤٹ کم ہوگا کہ وہ گھر ٹوٹ جائے گا, اس لیے وہ نہیں کر سکتی. جی مجھے اجازت ہے. جی 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 سر. عامر بھائی ایک سیکنڈ, میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں تک جو بات ہے سسٹر صبا وہ کلیئر ہو گئی یا نہیں؟ چونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے تو پھر ذرا بات مناسب ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. جہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ اجازت کیوں نہیں ہے, لیکن ابھی یہ بات کلیئر ہے, آپ سے تھپڑ مارنے کی بات کریں, وہاں پر اس آیت میں لکھا ہے کہ ہڈیاں نہ ٹوٹے. یہ کہاں لکھا ہڈیاں ہے؟ نہیں ٹوٹیں گی. آیت میں نہیں لکھا ہے. یہ آیت میں کہاں لکھا ہے ہڈیاں نہ ٹوٹے؟ ایکس مسلم کی کتاب میں لکھا ہے. مطلب سسٹر بہت زیادہ ٹوٹ ہے. آپ وہ آیت کھولنے چلے, مجھے جی آیت کھولیں جی, ہڈیاں دکھائیں جی اس میں سے ذرا. ہڈیاں دکھائیں بھائی, آیت میں ہڈیاں نظر کو دکھانا بہت ضروری ہے. جی سسٹر صبا کو شیئر اکنالج بھائی آپ شیئر کر دیے, میں خود فون سے ہوں. یہ تو میں بڑی مزے کی سسٹر نے بات کر دی ہے کہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں نہ ٹوٹے. جی مجھے بھی دکھائیں تاکہ میں پھر آگے سے احتیاط کیا کروں. جی دکھائیں. آتی بھائی ذرا وہ آیت شیئر کریں ذرا, میں فون سے ہوں. جی اچھا ویسے پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ سسٹر نے آدھی والی بات, عقل والی بات سے سٹارٹ کیا, پھر آل اوور دا وہ پلیس پھیل گیا کہ جی وومن جی رائٹس ہو گیا, اور جی جی اس کے بعد مار ہو گیا. اب وہ یہ اصل جو میں آپ اسٹریم کو پتہ ہے کہ کامن ساتھ جتنے بھی اعتراضات ہیں نا عامر بھائی, وہ سارے کچھ اب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سامنے سارے آئیں گے, لیکن آپ اگر ان سے ریفرنس مانگے تو وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ذرا وہ آیت بتا دیجئے, یا عامر بھائی وہ ہڈی والی چیز بتا دیجئے. کوئی بات نہیں, سسٹر نے کوئی ڈبل بات چیک نہیں, کیا اصل میں اس میں میں سسٹر صبا سے نا مجھے وہ جو لگ رہا ہے آیت ذرا لے آئیں سامنے. ایک تو یہ ہے, آیت سامنے آ جائے. دوسرا یہ ہے سسٹر علینا کا جو, ہاں سسٹر علینا کا جو کنسرن ہے وہ میں دور کیے دیتا ہوں. اصل میں سسٹر ہوتی ہے 7-8 گھنٹے کی سٹریم, اس میں اسکرپٹ مکس ہو جاتی ہے, نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کس وقت کیا بات کی گئی تھی. وہ پلیز آپ تھوڑا سمجھا کریں اس چیز کو. میں وہی عامر بھائی میں پوچھا تھا. جی جی میں یہ سسٹر عاطف ریان صاحب صبا آپ مجھے بتائیں ذرا ایک بات بس. چلیں ٹھیک ہے, آیت آ گئی, چلیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. میں بھی آئی نہیں, پہلے آپ نہیں آئے. اچھا ہاں, میں وہ بول رہا تھا سسٹر صبا, آپ مجھے بتائیں آپ کبھی ان کے چینل پہ گئی ہیں, مطلب ایز این کالر؟ جی جی گئی ہیں, وہ بتا رہی تھیں. جی جی اچھا تبھی یہی بات ہے, وہاں پہ تھوڑا سا ان کا وہ ایگو ہرٹ ہو گیا ہے ہاں شاید. جی بھائی, اس کو تھوڑا سا زوم کریں, اس کو زوم کریں. وہ ہاں, اس میں ہڈیاں جی دیکھنی ہیں. ہڈیاں دکھائیں جی کوئی. اگر ران یا چامپ میری فیوریٹ ہے بھائی. جی 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 میں حضرت ونگز بھی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. وہ تو میرے بھی فیوریٹ ہے عامر بھائی, وہ نہیں, وہ جی مجھے ملیں گے, میں اس پہ جی لڑائی جی کر چلیں دوں گا. چلے ٹھیک ہے, وہ آپ آپ کے. لوگ مجھے نان مسلم سمجھ رہے ہیں. نہیں نہیں آپ کو نہیں او کہہ رہے ہو ہیں, کمال آپس ہو میں گئی. آپ کیوں برا مان رہی ہیں, ہم آپس میں مذاق کر رہے ہیں. ہم اپنے نیکسٹ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں سسٹر, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کے نہیں اوپر نہیں, بات میں نہیں ہو رہی. سسٹر کے ساتھ ہوں, میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, آپ بے فکر رہیں, ہم دونوں بہنیں کافی رہیں گے. جی جی صحیح بات ہے. نہیں, جی آپ جی مجھے آپ ہاں سے یہی مسئلہ ہے سسٹر, کہ آپ آپ سسٹر ابھی ہڈیاں نہیں, نان ادھر ادھر نہیں مسلم جائیں گے, ابھی ہڈیاں نکلیں گی. مجھے سمجھ آ گئی ہے سسٹر, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ ادھر ایموشنل نہیں چلتے, ادھر ریشنلٹی چلتی ہے, بے فکر ہو جائیں. جی اب اس میں آپ بتائیں کہ اتنا مارو کہ ہڈیاں نہ ٹوٹیں, یہ آیت میں کہاں لکھا ہے. جی تھوڑا آپ زوم لیں. کریں, زوم کریں عاطف بھائی, زوم کرتے ہیں. جی 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 حضرت سسٹر
जूम ही नहीं हो रहा है। जूम कर दें जी। आदि भाई जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे दिख तो रहा है ना, जूम तो है थोड़ा सा। नहीं 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 ना, जूम उनकी ख्वाहिश पूरी करें। हाँ, नहीं वो जितना होना कंट्रोल नहीं हजरत, कंट्रोल zoom किस नहीं प्लस हो रहा दबाएं? है। कंट्रोल अच्छा, और रुक प्लस हो सकता है कंट्रोल प्लस करें, हो जाता है कंट्रोल जूम। प्लस, आतिफ भाई कंट्रोल प्लस। अच्छा, जब तक वो हड्डियां निकलती हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त सा कॉमेडी का शेर है कि ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां ही हड्डियां रह गई तेरा गोश्त कहाँ है। तेरे तो वो जिस्म में हड्डी- सिर्फ हड्डियां हैं तो गोश्त कहाँ है? हाँ। आहा, क्या अच्छा बात। अच्छा जी, ये आयत नंबर क्या था इसका? यही है जी 430। हाँ जबरदस्त, ये आ इतना गया? जूम ठीक है ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी सिस्टर। जी भाई। अब इसमें इसको थोड़ा सा नीचे करें, चूंकि अरबी में है, वो कहेंगे कि भाई मैं अरबी नहीं जानती, थोड़ा उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन लेकर आए। ये आगे बस सिस्टर सबा, हाँ सिस्टर सबा थोड़ा- ये वही थोड़ा है सा कुरान.com जो वो ज्यादातर एक्स मुस्लिम दिखाते हैं ना, ये वही है। बस आ गया। चले अब इसमें जो है बताइए हड्डी का लफ्ज। अब इसमें भी जो इंग्लिश है वो बहुत बारीक है और मेरी आई साइट वीक है, तो आप पढ़ दें, मैं ट्रांसलेट कर ओहो, देती हूँ। चलो, men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, नीचे करें, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted great. जी कहीं बोल नहीं दिखी, हड्डी खा गया मैं शायद चबा के। बताइए कहाँ बोनलेस है है? मेरे, बोनलेस कढ़ाई है। मतलब तो यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी नहीं दिखा है। तो वो ये तो तो आप बात है। वो तो आप खुद को मरवा रही हैं ना सिस्टर, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप बताएंगे फिर ये जो लोग नहीं हम नहीं बताते ना सिस्टर। हजरत जरा मुझे यहाँ से मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं सिस्टर हम नहीं बताते होते, हम एतराज सुनते होते हैं। आपने जो बोन्स का यहाँ पर कहा वो यहाँ नहीं मिला सिस्टर, ये किस एक्स मुस्लिम ने आपको बताया है, जरा ये थोड़ा बताइएगा। हैं जी सर आमिर भाई, एक ही बोनलेस एक्स मुस्लिम है, हाँ बिल्कुल एक ही है। एक ही है बोनलेस। वही बताइए। स्पाइनलेस तो सारे हैं हजरत, लेकिन इससे पहले ब्रेनलेस भी सारे ही हैं, ब्रेनलेस भी सारे ही हैं। जी जी आमिर भाई, इससे पहले कि गुफ्तगू थोड़ी सी डीले हो जाए, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करते हुए चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि जो ये कह रही हैं कि इसमें थप्पड़ भी नहीं लिखा हुआ, तो थप्पड़ का दावा हम में से किसने किया था कि लिखा है कि थप्पड़ मार लो वहां पे? आयत में लिखा हुआ आपने नहीं, वैसे मैंने आपको आपने कहा था मैंने कि आप आपसे एक थप्पड़ सुनिए उसके जी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि इस लफ्ज की भी बहुत ज्यादा तशरीह की गई है, और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर एक औरत मुसलसल ये हरकत की जा रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी आगे, और उसके बाद अगर एक थप्पड़, एक स्लैप ऑन फेस से अगर वो खानदान बच जाता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि थप्पड़ मारें, आप मुक्का कर लें, एक लात कर लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं सॉरी, मेरा बहुत देर का सवाल फंसा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा किसी तरीके से। अच्छा सिस्टर सबा, ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हुजूर की कैसर भाई की दोस्तों की मौजूदगी में मैं आपको सिंसियर समझ रहा था, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हुस्न ज़न खत्म हो गया हुआ है। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि ना जो आपने कहा वो उस आयत में से निकला है, खुद फिर आप कह रही हैं थप्पड़ भी नहीं निकल रहा, समझ से बाहर है। फिर क्लेम क्या है, फिर कहना क्या चाह रही हैं? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं थप्पड़ चले, हड्डियां तो नहीं ना निकली, हड्डियां आपने डाली थी ना, वो तो नहीं निकली। हड्डियां नहीं निकली तो फिर जी मारने का जी हुक्म है, मारने में तो हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा मारने में क्या आ गया? हड्डियां तोड़ना नहीं है। हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा अब इसी को लेकर चलते हैं, अब मुझे जरा मौका प्लीज दे दीजिएगा जरा प्लीज। अच्छा अब लेकर चलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो बेस था ना जहां से कैसर भाई ने बात की थी, मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पुलिस है एक स्टेट के अंदर, आप जो आपका सवाल था ना बेस, वो ये थी कि जी मर्द को इख्तियार दिया गया, मुझे क्यों इख्तियार नहीं दिया गया? और फिर आपने कहा था जी मर्द अगर करेगा तो उसका क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो हायरार्की सिस्टम को समझाते हुए हजरत ने आपके सामने एक बात रख दी जिसको आपने मानने से इनकार नहीं किया। आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसे इनकार नहीं करती, होना चाहिए। सिस्टर मैं आपसे पूछता हूँ, जो पुलिस है, पुलिस ये एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है? जी अच्छा उस क्रिमिनल को धक्का भी दे सकती है, नीचे भी गिरा सकती है? नो के अकॉर्डिंग
लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली पुलिस की बात करो ना, पुलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कर सकती है। अच्छा, अगर वो आगे से थोड़ी मुजाहमत करे या हिलजुल करे तो उसको मुक्के ठुड्डे नीचे घुमा के गिराना, जिस तरह हम वीडियोस में देखते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको काबू करने के लिए पुलिस उसको हथकड़ियां पहनाने के लिए कर सकती है। ये पंजाब पुलिस करती है, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। तो सिस्टर, मैंने जो पूछा है आपसे, आप फिर मुझे वही इस जगह पर कह रही हैं। आप जवाब का जवाब दें, जो है लॉ के अकॉर्डिंगली पंजाब पुलिस करती है या पश्तो करती है। उसको कोर्ट सिस्टर में जवाब पेश देना किया मेरी बात जाएगा, का। उसको हाँ कोर्ट जी, में पेश किया जाता है, सिर्फ मैंने नहीं मारा मेरा जाता। सवाल क्या पूछा है, मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे? पुलिस ही मार सकती है, नहीं नहीं मार सकती। मैं नहीं, एक मिनट, हाँ चलें, अब आपने कहा नहीं मार सकती, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। एक चोर है, वो भागा है, पुलिस उसको चेज कर रही है, ठीक है, ठीक हो गया, पुलिस चेज कर रही है। अब वो एक जगह पे जाके छुप जाता है, पुलिस उसको निकालने लगी है, वो नहीं निकल रहा, पुलिस पकड़ने जाती है उसको, पुलिस को मारता है, ठीक है, आगे से उनको मारता है, धक्का देता है। पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ सकती है कि नहीं? लॉ के अकॉर्डिंगली उसको गिरा सकती है, पकड़ सकती है, पकड़ सकती है। उसमें उसको हो सकता है धक्का भी मारना पड़े, हो सकता है पंच भी एक मारना पड़े ताकि उसको काम डाउन करें, कर सकती है। जी ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जी है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्या यही कोई काम कोई सिविलियन कर सकता है? नहीं, नहीं, क्यों? उसके पास राइट नहीं है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि स्टेट ने पुलिस को ये लाइसेंस दिया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा हिट पंच, ये चीजें कर सकता है, ठीक है ना? और सिविलियन को नहीं दिया। अच्छा, जस्ट टू ऐड आमिर भाई एक पॉइंट प्लीज 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 मुनकसा प्लीज। ठीक है। जी सबा सिस्टर, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है उसने, स्टेट है उसने उसको ये दिया, राइट, लाइसेंस दिया, ऐसे ही है ना? जी सिविलियन के पास ये राइट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही है? जी ठीक है, जबरदस्त हो गया। इस्लाम के अंदर ना जो स्टेट है या जो लॉ देने की या इनहेरिट करने की लॉ की जो तरतीब है ना, वो कुरान और सुन्ना है, ठीक हो गया? एक घर के अंदर जब मर्द को इंचार्ज बनाया जाता है ना, उसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो पुलिसिंग करता है अपने घर के अंदर, कौन अच्छे से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, क्योंकि इस्लाम फैमिली सिस्टम को मानता है। इस्लाम ये मानता है कि जो घर के अंदर मामलात लेकर चलेगा ना, उसका जिम्मेदार वो मर्द है जो इंचार्ज है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलन अन राइयतिकुम, हर तुम में से शख्स जो मर्द है, इंचार्ज है, वो मसऊल है अपने घर में बसने वाली रायत का, यानी उसकी स्टेट है, उसका होम जो है छोटी स्टेट है जिसका वो इंचार्ज है। अभी उसके लिए ये कुछ राइट्स हैं जो उसको लाइसेंस किए गए हैं स्टेट की तरफ से, जैसे इस्लाम है। अब क्या कोई सिविलियन पुलिस को मार सकता है? मैं आपसे सवाल है, सिविलियन पुलिस को मार सकता है? नहीं मार सकता। इसीलिए वो औरत जो है वो अपने मर्द को नहीं मार सकती, क्योंकि वो उस घर के अंदर एज ए सिविलियन रह रही है और वो जो इंचार्ज है वो उस घर का पुलिसमैन है, उसका वॉचमैन है। पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले ज्यादती कर दें, ठीक है, सवाल ये उठता है कि जैसे मर्द अगर ज्यादती कर रहा है तो क्या औरत कर सकती है? तो क्या होगा? उसके लिए स्टेट मौजूद है। जैसे पुलिस वाले अगर गलत करते हैं तो हम स्टेट को अपील करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। ऐसे ही औरत के साथ जब मर्द ज्यादती करेगा या बेजा तंग करेगा या बिला वजह मारेगा या बिला वजह उसको तंग करेगा या उस किसी और अफेयर करेगा, औरत के पास कंप्लीट राइट है वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके, लॉयर को इन्वॉल्व करके उस पुलिसमैन के खिलाफ केस करे और फिल फॉर उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा और उस औरत को प्रोटेक्शन दी जाएगी। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन्स इट। ठीक है, थैंक यू। जबरदस्त। तो अब अगर मान लें कोई शख्स अपनी बीवी पर जबरदस्ती हाथ उठाता है, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको मार रहा है, तो ये औरत का हक है कि वो कोर्ट में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत करे और चाहे तो वो खुला ले ले, सेपरेशन ले ले। जी अब बताएं, मसला हल हो गया? जी चलें, तो अब देखें, चूंकि टाइम बहुत होगी आपके इन सवालों का जवाब देते हुए, मुझे लास्ट कॉलर भी लेना है, 3.5 घंटे हो गए आज की स्ट्रीम शुरू हुए। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो ये कि मैं गुजारिश इससे पहले भी की है, और वो ये कि आप इन मुर्तद्दीन के चैनलों पर जाना छोड़ दें। यानी इवन अगर ये
ریکمینڈیڈ اس میں آ رہا ہے, تو بھائی ہزاروں ویڈیو آتی ہیں, اگر ایک آدمی یوٹیوب پر آتا ہے تو بس مستقل ویڈیو آتی رہتی ہے ریکمینڈیشن میں, تو ہم سب تو نہیں دیکھتے نا. تو آپ کو ایسی جگہ پر, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا, ایک عزت دار انسان مرد یا عورت وہ کبھی ایسی جگہ نہیں جائے گا جہاں جاتے ہوئے اس کو ایسا لگے کہ یار یہاں میری عزت کی نیلامی ہو جائے گی یا میرا سامان لٹ جائے گا. مثلا ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے جس میں چور ڈاکو جو ہے وہ رات ہوتے ہی سڑکوں پر چلنے لگتے ہیں اور انسان محفوظ نہیں ہے, آپ کبھی بھی نہیں جائیں گی رات میں. تو بھائی یہ جو مرتدین ہے نا, یہ ڈاکو ہیں, اور ایسٹ آپ کے پاس ہے, وہ ایسٹ ہے ایمان. تو آپ اس علاقے میں جائیں کیوں کہ جہاں پر چور ڈاکو آپ کے ایسٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سمپل سی بات ہے. اب دیکھیں, آپ اتنی دیر سے آپ سے گفتگو ہوئی ہے, بڑی تسلی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, سارے سوالات جو بھی سوالات آپ کے تھے, اور بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی اور وقت انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے, لیکن حدیث ہو گئی, آیت ہو گئی, اور ویمن رائٹس, بہت سارے سوالات کا آج آپ کو جواب مل گیا, جس سے ایک چیز ثابت ہوئی, وہ یہ کہ ان لوگوں نے جو آپ کے دماغ میں ڈالا تھا وہ غلط تھا. دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کو سب کچھ پتا نہیں ہے, رائٹ. جبھی تو یہ سوال آیا نا, یہ شک آیا. اگر آپ کو علم دے دیا جائے اور وہ علم آپ حاصل کر لیں تو یہ سوالات اور یہ شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں نہ آئیں. تو جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی شبہ آئے تو آپ پہلے اپنی اس اگنورینس کا اعتراف کریں کہ یار مجھے پتا نہیں ہے. That's very good. اسی لیے آپ بچی ہوئی ہیں کہ بھائی مجھے ابھی پتا نہیں ہے, میں کسی عالم سے پوچھوں گی, جب تک کہ مجھے اس کا سیٹسفائیڈ آنسر نہیں مل جائے گا میں پوچھتی رہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ایمان کو, اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں, میرے ذہن میں بھی آتے ہیں, پیسر بھائی کے ذہن میں بھی آتے ہیں, ہر ایک آدمی کے ذہن میں آتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہمیں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی آخری بات کروں گی. میں نے آپ سے یہی کہا کہ سوال آئے میرے ذہن میں نے اسلام نہیں چھوڑا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی عالم سے سوال کریں. میں پاکستان میں ہوں, میں آپ کو ریکارڈ کر کے ویڈیوز بھیج سکتی ہوں. میں کسی عالم کے پاس تو پہلی بار جاؤں گی نہیں, جیسے یہاں پر آج کل ریپوٹیشن. میں کسی خاتون کے پاس جاتی ہوں جو کہ عالمہ ہے, میں ان سے یہ سوال ابھی شروع ہی کروں گی, وہ میرے اوپر ٹیگ لگا دیں گے ایکٹیویشن کا. پھر میں تھوڑا آگے جاؤں گی, وہ میری ڈریسنگ پہ بات کریں گی. پھر وہ کہیں گی کہ آپ یہ چلیے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, میں سمجھ گیا. ہمارے جیسے لوگ جو تھوڑے سے بھٹک گئے, ہمیں واپس نہیں لانا چاہ رہا اپنے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. یہ کچھ انڈیویجولز کا ایک اپنا ذاتی معیار ہو سکتا ہے جو غلط ہے. ہم اس کو یہاں کسی بھی طریقے سے انڈورس نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے اوپر جج کریں محض اس لیے کہ اس نے سوال کیا ہے. ہاں, اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کی نیت کیا ہے. مثلا ایک آدمی کے انداز گفتگو سے, ایک منٹ جسٹ اے سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ, ایک آدمی کے انداز گفتگو سے, ہمارے پاس ایک سے ایک آتے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک آدمی کے انداز گفتگو سے یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی سمجھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ اعتراض برائے اعتراض کے لیے آیا ہے, اور یہ اسلام چھوڑ چکا ہے یا اسلام مسلمان ہی نہیں ہے. مثلا بہت سے ہندو آتے ہیں, تو پھر ہم اس کیس کو اس کے اعتبار سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ پتہ چل جائے نا کہ 10% بھی ہمیں اس بات کا امکان ہونا کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور اس کو واقعی جینیوئنلی کچھ سوالات ہیں, تو پھر ہم اس کو آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں. آپ کو جو ہم نے تقریباً 45 منٹ سے میرے خیال سے زیادہ ہی ٹائم دیا ہے, کیوں دیا؟ اسی لیے دیا نا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو یعنی آپ سمجھنا چاہتی ہیں. اگر مجھے شروع میں اندازہ ہو جاتا کہ نہیں سمجھنا نہیں ہے, آپ بھی ایکس مسلم ہیں, مرتد ہو چکی ہیں, اب آپ کو اسلام پر اعتراض کرنا, پھر دوسری طرح ٹریٹمنٹ کرتے. تو اس لیے کبھی ہماری جو اسٹریمز ہوتی ہیں اس میں کبھی چلی جائیں, آپ یہ کہ بھائی میرا سوال ہے, میں پہلے آپ کی اسٹریم میں آئی تھی, یہ اس کا جواب دیجیے, انشاءاللہ جواب مل جائے گا. لیکن عامر بھائی بہت سختی کی بات کرتے ہیں, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں نے آج آپ سے سسٹر میں نے نہیں میں نے اس پہ آپ سے بات کی نہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, مجھے یہی لگا اور یہی ہو رہا تھا, اور کوئی بات نہیں, بحث مباحثہ سے الجھن نہیں ہوتی, بحث مباحثے سے آپ سیکھتے ہیں. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا جس کو توجہ سے آپ نے سسٹر سننا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں بحث مباحثہ اٹ سیلف از ناٹ رانگ, یا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہوتا ہے اس کجروی کا, جو کجروی نتیجہ بنتی ہے اس سے الجھن ہوتی ہے. اچھا ایک چیز, دوسری چیز وہ تو آپ کو حضرت نے کلیئر کر دی. 2 چیزیں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے توجہ کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 1, چونکہ آپ فیمیل ہیں تو میں آپ کو ایسی مثال دوں گا جو آپ کے ایکسپیرینس میں آنے والی ہو. ٹھیک ہے, لیڈیز کو نارملی کوکنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو میں کوکنگ کی مثال دوں گا. آپ کوکنگ کے اندر نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے صبا سسٹر کوکنگ میں؟ میں کوکنگ نہیں کرتی, سوری. نہیں, اچھا نہیں کرتی, مگر آئیڈیا تو ہوگا.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती नहीं, मेरी मम्मी देती है, है? मुझे आइडिया नहीं, आपको मुझे आइडिया नहीं आइडिया है? नहीं। चलें सिस्टर लीना से पूछता हूँ। देखें जी, एक लेडी आउट हो गई है जी, दूसरी लेडी से हम पूछने लगे, दूसरी सिस्टर से। जी सिस्टर लीना, क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो कुकिंग के लिए आग का होना जरूरी है, और अगर टारगेट नहीं, की नहीं। बात करेंगे तो टेस्ट। नहीं 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 पेशेंस होना नहीं जरूरी नहीं है। नहीं 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 मतलब आपने दो औरतों को इस मामले में फेल कर दिया। आप कितने बड़े कुक है भाई? नहीं, लेकिन ठीक है, पेशेंस इससे कुछ एग्जैक्टली। होना फैमिली जरूरी है ना। वाइज ये जरा सुनिए, जब मैं बोलूंगा तो सब कहेंगे हाँ बात ठीक है। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अलीना सिस्टर, आपने जवाब गलत हो गया आपका। सिस्टर सबा को पता नहीं, टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई ने भी जो जवाब दिया वो भी नहीं। अगर आप ट्राई करना चाहेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते आगे कल वालों के साथ। चले मैं ही बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग के अंदर जो चीज होती है, रेसिपी होती है। रेसिपी का एक स्टेप भी मिस होगा ना, एक स्टेप भी, वो चीज नहीं बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। तो रेसिपी। टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला? सिस्टर टेस्ट, जाने और दे, टेस्ट सिस्टर होता जाने है दे। रेसिपी से। नहीं आमिर नहीं भाई, नहीं 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 आमिर जाने भाई, दे, आप जाने दे। औरतों से कुकिंग में नहीं अच्छा जीत सकते आप। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक, आप जीत गई। सारी खवातीन हमारी जो बहनें हमसे जीत गई, कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है? उसमें क्या लिखा होता है? इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये। एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती। औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये स्टेप्स है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी खवातीन को चाहिए कि वो बराह रास्त दीन को पढ़ें, बराह रास्त, और कनेक्टिविटी पैदा करें। अफसोस के साथ ये होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मर्द औरतों को पढ़ा रहे हैं, औरतें मर्दों को पढ़ा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स जो औरतों को तबलीग कर रहे होते हैं, वो कभी औरतों के जज्बाती इन्हतात और उतार चढ़ाव से गुजरे नहीं है। तो ये जो गैप आया ना, एक जो साइकोलॉजी मैच नहीं करती पढ़ाने की, उसमें दिक्कत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि औरतें औरतों की तालीम करें ताकि उनके मसाइल उनको उनके जज्बात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक बता सकें। मर्द मर्दों के मसाइल के अंदर उनको डिस्कस करें ताकि उनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक लेकर चल सकें। तो सबा सिस्टर, मैं आपको कहूंगा कि आप जो मुतलका खवातीन हैं, और एक केस की वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना या बदमजा नहीं करना, ढूंढे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए। अलीना सिस्टर मौजूद है, इनके साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बस मैं इतना ही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मसले को समझा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी सिस्टर सबा, आप सिस्टर अलीना के चैनल से जुड़ जाएं। इंशाल्लाह कोई मसला हो तो उनसे मालूम कर लीजिएगा, वहां से हल ना हो तो फिर हम तक बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जी, मैं बता दूंगी। चलें, शुक्रिया।